अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड मलिक, प्रोग्राम सुराग रसां के साथ। नाज़रीन, आज हम फिर एक यूनिक जो है मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि साल 2020 जा रहा है और 2021 जो है वो आ गया है, उसकी बिल्कुल आमद है। और लेकिन जैसे ही पुराना साल जब जाता है और नया साल आता है तो एक बहस छिड़ जाती है सोशल मीडिया पे भी और दीगर फोरम्स में भी। बहुत सारे लोग न्यू ईयर के हवाले से मुबारकबाद दे रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा। और बहुत सारे लोग इसको जो है बुरा मनाते हैं कि न्यू जो ईयर है उसकी मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें जब इस्लामी महीना शुरू हो तो उसकी मुबारकबाद देनी चाहिए, ये ईसवी महीना, इस वजह से इस पर एतराज़ करते हैं। इसी मौजू को आज सामने रख के हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एच.एम. मज़हरुल्लाह एडवोकेट साहब को, जो स्कॉलर हैं, दानश्वर हैं और इन मुमताज़ उलमा इकराम में भी इनका शुमार होता है। बहुत सारी अहम मुबाहिस में ना सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि इनका एक नुमायाँ और मुमताज़ मकाम भी है बहुत सारे मुकातबे फ़िक्र में। स्पेशली उन्हें इसी मौजू के लिए बुलाया। कैसे हैं सर आप? ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसा कि मैंने अपने बताया कि जब साल ख़त्म हो रहा था, नया साल, बहुत सारे लोग जो है मुबारकबाद दे रहे होते हैं नए साल की, साल नौ की, और उसके मैसेजेस चला रहे होते हैं और दीगर बहुत सारे तरीके यूज़ कर रहे होते हैं मुबारकबाद कहने के। तो उसको बहुत सारे लोग इसको बुरा भला कह रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि आया ये दुरुस्त है या किस नज़र से इसको आप देखते हैं? मलक साहब, मैं आपका और आपकी मुकम्मल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे एक बहुत बड़ी यहाँ पर आकर खुशी महसूस हुई है कि आपने जो अपना सेटअप बनाया हुआ है और इसमें जो चीज़ें आप लेकर चल रहे हैं वो मैंने बहुत कम दूसरे चैनल में देखी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को और आपके लिए ये जो साल जा रहा है इसमें दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी टीम को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। दूसरा मतलब साहब, जो आपने पूछा है कि जैसे ही ये साल हमारा एंड हो रहा होता है और न्यू ईयर आने वाला होता है तो इसमें बहुत सी हमारी डिबेट चल पड़ती हैं। और ये मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने यहूद व नसारा की पैरवी कर ली है। देखें, हमारा जो साल न्यू ईयर स्टार्ट होता है इस्लामिक हवाले से वो तो मुहर्रम में हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके अलावा चले हम मान लेते हैं कि ये जो न्यू ईयर आ रहा है ये भी हमारा ही साल है, लेकिन क्या हमें इस साल को इस तरीके से मनाना चाहिए जिस तरह के आजकल भाई बैनर लगे हुए हैं और बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जनाब बहुत सी जगह पर फेस्टिवल हो रहे हैं, बहुत सी जगह पर आतिशबाजी की जा रही है, बहुत सी जगह पर क्लब्स में जाकर जिसको पार्टीज का एहतमाम किया जा रहा है, हल्ला गुलाब, ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये जो चीज़ें हैं ये क्या बीइंग अ मुस्लिम हमें इजाज़त देती है? नहीं, क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खिश्ते अव्वल चून हद में मार कज तासरैया मीरावत दीवार कज, कि अगर हम किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ईंट टेढ़ी रख देते हैं तो वो दीवार अगर तासरैया तक चली जाएगी तो वो टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। तो सोचें, अगर हम इसी को साल मान लेते हैं ईस्वी का, चले हम यहाँ पर रहते हैं इसी को मानते हैं, तो फिर क्या हमारा इसको जो है इब्तिदा करने का ये तरीका होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये तरीका नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें अगर इस साल को मनाना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, ठीक है, सजदा रेज होकर, गिड़गिड़ा कर, दुआ मांग कर, क्या बारी ताला जो पिछला साल हमारा गुजरा है जिसमें देखें हमने ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं कि जो आवाम रो रही थी भाई रोडों पर आकर, भूख के मामलात, रैप के मामलात, कोरोना जैसी वबा, हालत के मामलात, जिस तरह मलक साहब ने फरमाया कोरोना की वबा हमें ये अल्लाह की तरफ से, ये इनकी तरफ से गिफ्ट, जैसे लोग कहते हैं ये गिफ्ट नहीं, ये अजाब है, ये आया हम लोगों पर। तो अभी भी अगर हम लोग ये ना समझ सकें तो फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही हमें हिदायत अता फरमाए कि हम इस चीज़ को समझें और अल्लाह की नाफरमानियों से रुक जाएं। देखें, इसमें ऐसा दो पहलू उजागर होते हैं। आपने जो इसको मनाने के हवाले से बात की कि जो तरीक़ाकार हम मनाते हैं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये इतराज़ कर रहे होते हैं
کہ اس کو نیو ایئر جو جب یہ سال جا رہا ہوتا ہے نیا سال تو مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے اور کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ہجری سال سٹارٹ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا، اور یہ عیسائیوں کا وہ اس سے منسوب، یہ درست ہے کیا نہیں؟ اس کے اوپر ذرا سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا ملک صاحب، اصل میں مبارکباد جو ہے ہم لوگ بول چکے ہیں کہ مبارکباد ہمیں دینی کن چیزوں پہ چاہیے۔ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے۔ دیکھیں مبارکباد جو اسلامی ہمارا ایئر آ رہا ہے ہمیں اس پہ دینا چاہیے بینگ اے مسلم، لیکن یہ تو یہودیوں کی سازش ہے، من تشبہ لقوم فہو منہم، یہ تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں نا یہ نیو ایئر منانا یہ نان مسلم کی روایات ہے، ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے یہ ہمارے لوگوں میں سازش کی ہے اور مسلم کو خراب کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھیں اگر ہم اس کو یہودیوں سے کرتے ہیں تو یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خلاف تھے، بلکہ ان کو جو ان کے خلاف انہوں نے بڑے پرتشدد قسم کے اقدامات کیے تھے، وہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، وہ تو خلاف تھے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا سال ہے، یعنی عیسوی کہلاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور مسلمان جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو چیز ایک نبی سے جڑی ہوئی ہو اس کو غلط کہنا کیا درست ہے؟ نہیں وہ بات آپ کی مطلب صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اسمی انہی کے نام سے جڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو منائیں نہیں، میں نے آپ کو بتایا منائیں، لیکن ہمارا جو ہے منانے کا جو طریقہ کار ہے نا تو وہ غلط ہے، وہ چینج ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا انہوں نے ہم نے خرافات بہت سی ڈال دی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری ینگ جنریشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ یہ بینگ اے مسلم تو جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اگر ہماری دیکھیں کہ من تشبہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے کیا اس کے حساب سے دیکھیں نا آج سے کچھ سال آپ پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے، کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری میڈیا جو تھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس طرح کی فحاشی اور عریانی پکچر اویزہ نہیں کی جاتی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر ہماری لیڈیز جو ایک باپردہ گھر میں ہونی چاہیے اس کو ایک ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بنا کر بائک لگا دی۔ اچھا سر، ایک امپورٹنٹ چیز اور جو میں چاہتا ہوں کہ لازمی آپ اس پہ روشنی ڈالیں، وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے چلیں جو ہجری سال ہے وہ ہجرت سے سٹارٹ ہوا، ہم اس کو اسلامی بنا دیتے ہیں، اور عیسوی سال جو حضرت عیسیٰ ہے اس کو ہم عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی تہواروں کو یا اس طرح کے جو پیرامیٹرز ہیں جو ٹائم کے حوالے سے، یعنی جو سال ہے وہ ایک پیرامیٹر ہے جس میں ہم وقت کو ماپتے ہیں، تو کیا ہم اس طرح کی چیزوں کو بھی اسلامی غیر اسلامی فلاں مذہب کا یہ کیا یہ رویہ درست ہے، ہمیں ایسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں یہ تو نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، ماپنا نہیں چاہیے ہمیں۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے بینگ اے مسلم، اب جب میں اپنی کلاس دے رہا تھا پی ایچ ڈی کی تو اس میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جب ہمارے سر وہاں پہ لیکچر دینے آئے تھے وہاں بلا تفریق سب پروفیسر حضرات آتے تھے، تو وہ ہمیں یہ بات بتاتے تھے کہ بیٹا آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ ایک مسائل لے کر آتا ہے تو آپ نے اسے یہ نہیں کہنا کہ میں اس سے کیسے ہوں، کیونکہ آپ اس ٹائم ایک ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی میڈیسن لینے آئے گا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے نان مسلم کو میڈیسن نہیں دینی، ٹھیک ہے، اس نے بحیثیت انسان، ٹھیک ہے، بنی نوح آدم کی جتنی اولاد ہے کوئی بھی بندہ اس کے پاس آتا ہے اس نے اس کو میڈیسن دینی ہے اور وہ اس نے کرنا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اس پہ بالکل یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہ خرافات نہیں جو آ رہی ہیں ہم کہیں کہ جی نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط۔ اسلام کے حوالے سے نہ دیکھیں، اسلام تنگ نظری کا نظریہ نہیں ہے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ اس پہ نہ عورت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کی ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اسی طرح کسی اور معاملات جتنے آتے ہیں، لیکن ان کی ایک حدود مقرر کر دی گئی ہے کہ اس حدود کے اندر رہ کر جو کام وہ کرنا چاہیے لیڈیز کرتی ہیں وہ اچھا ہے۔ اب لیڈیز کا جو مقام میں کہتا ہوں اسلام نے دیا ہے اس سے بڑھ کر کسی مذہب نے نہیں دیا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو بڑی پیاری بات آج ہمارے مہمان جو ہیں ایچ ایم مظہر اللہ ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے کی کہ یہ جو تہوار ہوتے ہیں
انہیں ایک تو مذہب سے ریلیٹ جو پیرامیٹرز ہیں خصوصی طور، جیسے ہم سال جو ہے وہ ایک وقت کو ماپنے کا ایک طریقہ کار ہے، ہم اسے عیسوی حوالے سے ماپیں یا ہجری حوالے سے ماپیں، تو اس کو کسی مذہب سے جوڑنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا اسے کسی ایک مذہب کا خاص قرار دے دینا. کیونکہ ہم لوگ جب بھی کیلنڈرز دیکھتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عیسائی کی گھڑی ہے، یہ یہودی کی گھڑی ہے، یہ مسلمان کی گھڑی ہے، بلکہ ہم سب کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے اور سب کے لیے ایک جیسا گزر رہا ہوتا ہے. ایک تو اس حوالے سے. دوسری بات جو امپورٹنٹ جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ منانے کا طریقہ جو وہ بالکل درست ہے، اگر اس میں ایسی چیزیں جن سے ہمیں کوئی بھی مذہب، جس سے بھی مذہب سے تو ہمیشہ وہ خرافات سے ہر مذہب منع کرتا ہے، اور کوئی بھی مذہب ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی کا تقدس متاثر ہو اور وہ انسانیت سے گرا ہوا عمل ہو. اسی طرح جیسے کہ تقریباً ہر الہامی کتاب نے ہی نشے سے منع کیا ہے. تو ہمیں وہ چیزیں جو کسی بھی معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو بھی تہوار ہم مناتے ہیں ان کو منانے کا طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے جو مذہب کے لیے بھی قابل قبول ہو، معاشرے کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی قابل قبول. انشاءاللہ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور اسی طرح کا چھوٹا موضوع ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.